وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم فساءت مصیرا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابی. قیل ومن یأبی یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء کرام کی بعثت، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے صرف اپنے انبیاء کی اطاعت کا تقاضا کیا ہے. ہر پیغمبر نے اپنی امت میں کھڑے ہو کے جب دعوت کا آغاز کیا ہے تو ہر پیغمبر نے یہی کہا ہے کہ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِ، کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو. ہر پیغمبر کی اطاعت یہ شریعت کا بنیادی تقاضا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جس پیغمبر کو بھی ہم نے بھیجا ہے اس لیے مبعوث کیا ہے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے آرڈر سے پیغمبروں کی اطاعت کی جائے. یہ ہے مقصد آمد رسول. آج جس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ شریعت کا یہ تقاضا شریعت کے کسی حکم میں نہیں ہے کہ پیغمبر کی آمد کے دن میں آپ جھنڈیاں لگائیں، چونے بکھیریں. آپ اس دن کو ایک تہوار اور ایک عید کا نام دے دیں. شریعت میں اس کا دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سراسر آپ کی اطاعت ہے. اللہ فرماتے ہیں
इन तुतीऊहु तहतदू, ऐ मेरे बंदो अगर तुम हिदायत याफ्ता बनना चाहते हो, हिदायत पाना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या है? इन तुतीऊहु, अगर तुम मेरे पैगंबर की इताअत कर लोगे, अगर तुम मेरे पैगंबर की फर्माबरदारी कर लोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। हिदायत याफ्ता बनने का एक ही फार्मूला है और वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। और कहीं अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर की इत्तिबा करो, इत्ताबिऊहु, तुम मेरे पैगंबर की इत्तिबा करो, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। हिदायत याफ्ता बनने की एक ही सूरत है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, आपकी इत्तिबा की जाए। इताअत क्या है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का हुक्म दे दे बस उसको अपना लो, जिस चीज़ से मना कर दें उससे रुक जाओ। वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, पैगंबर जिस जिस चीज़ का हुक्म देता जाए, जिंदगी के जिस शोबे से भी उसका ताल्लुक हो, तुम उसको अपनाते जाओ। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोकता जाए बस तुम उससे रुकते जाओ। ये इताअत है। इस इताअत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर को भेजा है कि आपकी इताअत की जाए। और इत्तिबा क्या है? कि पैगंबर के नक्शे कदम पर चलो, जो जो पैगंबर ने किया है, करके दिखाया है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा, वो तुम्हारे लिए एक सैंपल होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है उसके मुताबिक करते चले जाओ, आपकी सुन्नत की इत्तिबा करो। इन दो चीज़ों के अंदर हिदायत है और इन दोनों चीज़ों को छोड़ के अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम कदम पर नाफरमानी करके और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मुंह फेर के इंसान कोई और तरीका अपनाए, कोई और अंदाज अपनाए, तो वो सरासर गलत फहमी में मुब्तला है। अगर वो ये समझता है इन दो चीज़ों को अपनाए बगैर सिर्फ चूना बखेरने से मैं हिदायत याफ्ता हो जाऊंगा, झंडियां लगाने से मैं मोमिन बन जाऊंगा और एक दिन जुलूस में शामिल होने से मैं मुसलमान बन जाऊंगा, तो ये उसे धोखा दिया गया है, ये उसकी गलत फहमी है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी ताबेदारी में हिदायत है। हाँ, जो आपकी इताअत नहीं करता, वमन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे पैगंबर की नाफरमानी की वो खुली गुमराही में चला गया। भले वो लाख दावे करे, मुहिब्बे रसूल होने के लाखों दावे करता फिरे, अगर वो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फरमा बरदार नहीं है, तो कुरान ने क्या कहा है? वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है, फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, वो खुली गुमराही में चला गया। मेरे भाइयों, ईमान और इस्लाम ये अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी में है। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन
ان یکون لہم الخیرہ، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی تعلیمات ہے، یہ قرآن نے لائن دی ہے۔ ہم نے کتاب و سنت کی ہدایات کو پسے پشے ڈال کے اپنی عقل، اپنی رائے اور اپنی سمجھ سے ہم نے ہدایت کے اصول گھڑ لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان کی تعریف ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا شیوا بتایا ہے، اہل ایمان کا طریقہ بتایا ہے، اہل ایمان کا انداز بتایا ہے، اہل ایمان کا اسوہ بتایا ہے۔ انما کان قول المؤمنین، اہل ایمان کا شیوا کیا ہے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف جب انہیں دعوت دی جاتی ہے، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے، جب انہیں حدیث مصطفیٰ دکھائی جاتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب اسے بتائی جاتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا، بس ہم نے اطاعت کر دی، سن لیا ہے، اب اس کی نافرمانی نہیں ہوگی، سن لیا ہے، اب پوری زندگی اس کے مطابق گزرے گی، اب وضع قطع، خوشی غمی، نشست و برخاست، زندگی کا ایک ایک شعبہ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے گا۔ یہ اہل ایمان کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس گروہ کو، اس جماعت کو، ان لوگوں کو پھر لقب کیا دیا ہے؟ جنہوں نے یہ شیوا اپنایا کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا واطعنا، سن لیا ہے، بس اطاعت کر دی، فوراً سے پہلے اطاعت کر دی، سن لیا، کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کسی قسم کی تاخیر کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ سنا ہے فوراً اس پر عمل کرو، سمعنا واطعنا، اس پر عمل پیرا تھے۔ اگر کسی نے اپنی رائے اور اپنی عقل سے کوئی تاخیر کی بھی ہے تو اسلام نے اس کی اصلاح کی ہے۔ مسند احمد اٹھا کے دیکھیں، سیدنا عبداللہ بن رواحہ بدری صحابی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن رواحہ کو ایک قافلے کا امیر متعین کیا اور آپ نے حکم دیا، اے عبداللہ، صبح ہوتے ہی، فجر کی نماز پڑھتے ہی قافلے کو لے کر روانہ ہو جانا۔ رات کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم جاری کیا کہ صبح دم تم نے نکل جانا ہے۔ جب صبح ہوئی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو، مجاہدین کو، ان کے قافلے کی تشکیل کی اور انہیں الوداع کیا، روانہ کیا، کہا تم ابھی نکل جاؤ، فجر پڑھتے ہی تم چلے جاؤ، میں پہنچ جاؤں گا، میں آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعہ پڑھوں گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنوں گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ ادا کروں گا۔ میرے پاس تیز سواری ہے، تمہارے پاس اونٹ ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، میں تم تک پہنچ جاؤں گا، تم ابھی راستے میں ہو گئے، میں پہنچ جاؤں گا۔ اپنے ساتھیوں کو روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خطبہ ادا کرتے ہیں۔ سوچ کیا تھی، نظریہ کیا تھا؟ سوچوں کا نام دین نہیں ہوتا، حقائق پرکھنے، اطاعت و فرما برداری کا نام محبت ہے۔
इताअत و फर्मा बरदारी का नाम ईमान है, इताअत و फर्मा बरदारी का नाम इस्लाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा अदा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन रवाहा को देखा, नमाज से फारग हुए, जनाब अब्दुल्ला को बुलाया, फरमाया अब्दुल्ला मा माना का अंता खुरुजा इज़ अमरतुक, अय अब्दुल्ला तू अपने साथियों के साथ सुबह दम क्यों नहीं निकला? तेरे साथी चले गए, तुम पीछे क्यों रह गए? क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल, मैंने तो यह सोचा था कि आज जुमा मैं आपके पीछे अदा करता हूं, शायद ये जिंदगी का आखिरी जुमा हो जो आपकी मायत में अदा हो। अल्लाह के रसूल, मेरे पास तेज तरीन सवारी है, मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अय अब्दुल्ला, जो मेरा आर्डर सुनते मेरे हुक्म के मुताबिक चले गए, जिस वक्त मैंने कहा उसी वक्त वो रवाना हो गए, वो अल्लाह से इतना अजर ले गए। अब्दुल्ला वो इतना अजर पा गए हैं, इतना अजर, वलौ अनफक़्त मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इस कायनात के अंदर जितने खजाने हैं, इस कायनात के अंदर जितना सोना और चांदी है, जितना मालो मता है, अय अब्दुल्ला पूरी कायनात के खजानों को तू खर्च भी कर दे अल्लाह के रास्ते में, तू उनके अजर को नहीं पा सकता। वो इतना अजर ले गए। अजर किसके अंदर है? अजर अल्लाह के पैगंबर की इताअत के अंदर है, अजर अल्लाह के पैगंबर की इत्तबा के अंदर। ये मसलक अहले हदीस है, ये हमारी दावत है, ये हमारा पैगाम है। आओ अपनी पगडंडियों से निकलो, आओ खराफात से निकलो, आओ हक़ाइक़ की दुनिया में आओ, अल्लाह के पैगंबर की शरीयत की तरफ आओ, आओ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की तरफ आओ। अपने बनाए हुए रास्ते, अपने बनाए हुए तरीके, अपने बनाए हुए निजाम, अपनी बनाई मोहब्बत के उसूल नहीं चलेंगे। तरीका चलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। वो क्या तरीका है? इन तुतीऊहु तहतदू, ऐ मेरे पैगंबर इनको कह दो, तुम हिदायत याफ्ता बनना चाहते हो, मेरे पैगंबर की इताअत करो, मेरे पैगंबर की इत्तबा करो। तुम्हारा लिबास, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी गमी, तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे पैगंबर की इताअत और फर्मा बरदारी के मुताबिक होना चाहिए। ये दावत है, ये इस्लाम है। इन्नमा काना कौलल मोमिनीन, मोमिना का उसवा क्या है, मोमिनों का शेवा क्या है? इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब उन्हें अल्लाह का हुक्म सुनाया जाता है, जब उन्हें पैगंबर का हुक्म सुनाया जाता है, तो क्या जवाब देते हैं? समेना व अताना। ये नहीं आज हमें कोई कहे तो कहते हैं मौलवी साहब दुआ करें, कहो ना, ये अल्लाह के पैगंबर की हदीस है कि वाफुल्लुहा, दाढ़ियों को माफ कर दो, अपनी शलवारों को टखनों से ऊपर रखो, अपनी नजरों को झुका के रखो, रिश्वत से बचो, हरामखोरी से बचो। तो होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था समेना व अताना। सुन लिया है, बस हमने इसको अपना लिया। देखना आगे से जवाब क्या आता है। मौलवी साहब दुआ करें, इसको ये टालने का एक बहाना बना लिया। अल्लाह के नबी के हुक्म को टालने का एक बहाना बना दिया गया है। दुआ करें जी आप, दुआ। ओ मेरे भाइयों, नहीं, आप कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी इसी में कि फिलफौर जब आपके पास अल्लाह के पैगंबर की हदीस हुक्म पहुंच जाए, फौरन उस पर अमल करें, फौरन अमल पैदा हो जाए। आप देखें वो गसीले मलाइका सैयदना हंजला, क्या वजह थी?
بلند و بالا مقام ملا اس کو، پیچھے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ غسیل ملائکہ جس کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، فرشتوں نے، آج کوئی فوت ہوتا ہے اس کو غسل کوئی مولوی دیتا ہے، کسی کو غسل کوئی امام دیتا ہے، لیکن سیدنا حنظلہ اس کی عظمت اور رفعت کے کیا کہنے، اس کی میت کو غسل دینے کے لیے اللہ نے انسانوں کو حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے آسمان کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، جاؤ حنظلہ کو غسل دو۔ وجہ کیا تھی؟ نئی شادی ہوئی تھی، ابھی پہلی رات بسر کی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی ندا سیدنا حنظلہ کے کانوں میں پڑی ہے کہ پیغمبر تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ، پیغمبر تمہیں بلا رہا ہے، جہاد کے لیے نکل پڑو۔ سیدنا حنظلہ اٹھتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، کبھی اندر آتے ہیں۔ بیوی پوچھتی ہے پریشان کیوں ہو؟ کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم آ گیا ہے جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تو کہا پھر تردد کیا ہے؟ کہا سوچ یہ رہا ہوں کہ مجھ پر تو غسل بھی فرض ہے، اگر غسل کرنے لگ جاتا ہوں میرے نبی کے حکم کو ماننے میں دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، تاخیر۔ اگر ایسے نکلتا ہوں تو اسی حالت میں ہی چلا جاؤں، اگر میں اسی حالت میں شہید ہو گیا تو کیا بنے گا؟ پریشانی کا معاملہ تو تھا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے تھے نہ انہیں غسل دیا جاتا تھا، اور ان کو اسی طرح نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی، بغیر غسل اور بغیر جنازے کے ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ شہید کا ایک قطرہ خون کا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ مسئلہ تو یہ تھا، اسی تردد میں کہتا ہے غسل کو چھوڑتا ہوں تاخیر ہو جائے گی۔ میدان میں اترے، چشم فلک نے دیکھا، کٹ گئے، شہید ہو گئے۔ بیوی کو خبر ملی تیرا خامد میدان جہاد میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ چلی میدان کی طرف، با پردہ ہو کے نکلی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں، ابھی وہ خاتون پہنچی نہیں تھی، آپ نے کہا حنظلہ کو تلاش کرو۔ صحابہ نے حنظلہ کو تلاش کیا، شہیدوں میں بھی دیکھا، زخمیوں میں بھی دیکھا، نہ شہیدوں میں ملے نہ زخمیوں میں ملے۔ کہتے اللہ کے رسول حنظلہ نہیں مل رہے، زخمیوں میں بھی دیکھا ہے نہیں ملے، شہداء کی لاشوں کو بھی دیکھا ہے نہیں ملے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی اسنا میں تھے، حنظلہ کی بیوی آ گئی، ایک آدمی آ کے کہتا اللہ کے رسول حنظلہ کی بیوی آئی ہوئی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آنے دو۔ حنظلہ کی بیوی آئی، کہتی اللہ کے رسول ایک بات میں آپ کو بتانے آئی ہوں۔ کہا کیا بات؟ کہا مجھے خبر ملی ہے حنظلہ شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول میں یہ بتانے آئی ہوں کہ کہیں حنظلہ کو باقی شہیدوں کی طرح بغیر غسل کے دفن نہ کر دینا۔ میں یہ خبر دینے آئی ہوں کہ حنظلہ پہ غسل فرض تھا، آپ مجھے اجازت دیں میں حنظلہ کو غسل دے دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے فرمایا او حنظلہ کی بیوی، اللہ کو اس سے پہلے پتا تھا، تیرے بتانے سے پہلے اللہ کو پتا تھا حنظلہ پہ غسل فرض ہے۔ اللہ نے تیرے خامن کے غسل کا بندوبست کر دیا ہے،
हंजला की बीवी तुम चली जाओ, तुम घर में पलट जाओ, तेरे खामद हंजला को आसमानों के फरिश्ते जमीन और आसमान के दरमियान उसको गुस्ल दे रहे हैं। उसके गुस्ल का बंदोबस्त हो रहा है और उसको तो गुस्ल दिया जा रहा है। यह किस चीज का नतीजा था? झंडियां उन्होंने नहीं लगाई थी। और जाओ तारीख को उठा के देखो, और लकीर के फकीर और सुनी सुनाई के पीछे चलने वाले कुतुब हदीस और कुतुब तारीख की वरगर्दानी करके तो देखो। उन्होंने झंडियां नहीं लगाई थी, लेकिन वो पैगंबर के हुक्म पर कट गए थे। एक लम्हे का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया था। इनके बारे में कुरान उतरा, आसमान से जबरील कुरान लेकर आए। वमा काना लिल-मुमिनीन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए, फिर वो ताखीर करे, फिर वो अपनी मर्जी करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये इस्लाम चाहता है। इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना। बस हुक्म आ जाए तो अल्लाह एक जवाब सुनना चाहता है, एक समिअना व अताना, सुन लिया है अल्लाह, हमने मान लिया है। तेरे पैगंबर का आर्डर सुन लिया है तो बस हमने मान लिया है। फिर अल्लाह राजी हो जाता है, फिर अल्लाह खुश हो जाता है। जब इताअत के जज्बे देखता है तो अल्लाह खुश हो जाता है। अल्लाह इताअत देखना चाहता है, अल्लाह ताबेदारी देखना चाहता है। एक नौजवान नौउम्र, अभी दाढ़ी के बाल भी पूरे नहीं आए थे, नौउम्र था और नौ मुस्लिम था। आज मुसलमान हुआ है, इस्लाम का पहला दिन है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहता है? है मुस्नद अहमद को क्या कहता है? कहता है अल्लाह के रसूल, पहले मैं आपकी इताअत से दूर था, आज मैंने आपका कलिमा पढ़ लिया है, अब मैं आपका मुरीद बन गया हूं। मुरीद वामुरनी बिमा शिता। आका, आज के बाद मेरी जिंदगी आपके हुक्म के मुताबिक गुजरेगी। आज के बाद आपके हुक्म की ताबेदारी करूंगा। बस वामुरनी बिमा शिता, जो हुक्म भी देंगे, आपका जो आर्डर मिलेगा, जो भी, उस पर इताअत करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आपने सहाबा से कहा, इस नौजवान की बात को सुनो, गौर करो, ये नौजवान क्या कह रहा है। ऐसे नौजवान भी थे, कभी अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के पैगंबर से मोहब्बत का इजहार करने वाले ऐसे भी बसते थे। अल्लाह की जमीन पर ऐसे मुहिब्बान रसूल भी मौजूद थे जो कहते वामुरनी बिमा शिता, जो हुक्म देंगे, जो आर्डर देंगे, आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं होगी। मेरे पैगंबर ने सहाबा को कहा, क्या कह रहा है, गौर से सुनो। फिर आपने उसको चेक करना चाहा, उसको परखना चाहा, यह दावे इताअत में सच्चा भी है या नहीं। दावों से बात नहीं बनती, आज दावा रह गया है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में सुन्नत कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में हराम को छोड़ना भी कबूल नहीं। गुलामी रसूल में बगावतों को तर्क करना कबूल नहीं। दावे की हाथ से कहता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तूने मौत क्या कबूल करनी है? ये थे मौत को कबूल करने वाले। वाह मुरनी बिमा शिता, जो चाहो हुक्म दो, आपकी इताअत करूंगा,
آپ نے اس کو تلوار دی، یہ تلوار پکڑو اور کیا کرنا ہے، جاؤ فقتل اباکا، جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے آؤ۔ اور یہ آج مسلمان ہوا ہے، جدی پشتی مسلمان نہیں تھا۔ آج ہم تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، پوری لڑی مسلمانوں کی ہیں۔ وضع میں تم نصارہ ہو، حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ اقبال بھی رو پڑا تھا، اس نے کہا وضع میں تم نصارہ ہو، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ دعویٰ رہ گیا، دعوے کا نام اسلام و اطاعت نہیں، عمل کا نام اسلام ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے عملی اطاعت اور عملی اتباع کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کا حکم دیتے ہیں، اللہ اس کا حکم دیتے ہیں، عملی اطاعت۔ کہا یہ تلوار پکڑو، فقتل اباکا، اے طلحہ اس کا نام تھا، طلحہ بن برا، نوجوان تھا، 14-15 سال اس کی عمر تھی۔ جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ اس نے دوڑ لگا دی، ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر، کوئی تردد نہیں، کوئی پس و پیش نہیں۔ ہم تو داڑھی معاف نہیں کر سکتے، ہم کہتے مولوی صاحب دعا کرو بس۔ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں چھوڑ سکتے، ہم جوا نہیں چھوڑ سکتے، ہم موسیقی کو سننا نہیں چھوڑ سکتے، ہم فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے۔ او عاشقان رسول، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ او عاشقان رسول، تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ آؤ، کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کے اندر۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، سن لیا اطاعت کرتی بس۔ پھر اللہ نے آسمان سے جبریل کو کیا کہہ کر بھیجا، میرے نبی کو کہہ دو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ ہیں جن کو اللہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کامیاب ہے، کامیاب، یہ ہیں جن کو کامیابی کا ٹکٹ ملا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ یہ سننا چاہتا ہے۔ اور اس نے تلوار تھامی، دوڑ لگا دی۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دوڑایا، آپ نے فرمایا پکڑو اس کو، دوڑو، بھاگو اس کے پیچھے، اس کو واپس لے کے آؤ۔ صحابہ نے اس کو پکڑا، بڑی مشکل سے واپس لے کر آئے، کہا اللہ کے نبی تمہیں بلا رہے ہیں، واپس آ جاؤ۔ واپس اس نوجوان کو لایا گیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ مجھے پکڑ کے واپس لے آئے ہیں، آپ کا حکم تھا؟ ہاں طلحہ، میں نے ہی کہا تھا، میں جو اسلام لے کر آیا ہوں، میں جو دین لے کر آیا ہوں، اے طلحہ، میرا اسلام صلہ رحمی کا اسلام ہے، میرا اسلام تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اسلام ہے، میرا اسلام والدین کی اطاعت و فرما برداری کا پیغام دیتا ہے، میرا اسلام والدین کی گردنوں کو کاٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے تو ایک صحابی کو، اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، جس کا باپ رئیس المنافقین تھا، وہ منافقین کا سردار تھا، جو مسلمانوں کو اذیتیں دیتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تھا، اس کی زبان سے نہ کسی مسلمان کی عزت محفوظ تھی، نہ اللہ کے پیغمبر کا حرم محفوظ تھا۔ اس کا بیٹا مخلص صحابی تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، مجھے پتا چلا ہے میرے باپ عبداللہ بن ابی نے آپ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے رسول
میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرے باپ نے یہ جرت کیوں کی ہے؟ اللہ کے رسول عالم المدینہ، پورا مدینہ جانتا ہے جتنی محبت میرے باپ کی میرے دل میں ہے، اتنی محبت کسی بیٹے کے دل میں باپ کی نہیں ہو سکتی۔ وہ عالم المدینہ، آقا پورا مدینہ جانتا ہے جتنا رعب اور جتنا دبدبا مجھ پر میرے باپ کا ہے، اتنا رعب اور دبدبا مدینے میں کسی بیٹے پر اس کے باپ کا نہیں ہے۔ لیکن اما فیکا، اللہ کے رسول اب مقابلہ ہے آپ کی ذات کا، میرے باپ کی محبت کے مقابلے میں آپ کی محبت آ گئی ہے۔ مجھے حکم دے، مجھے آرڈر جاری کرے، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ میرے آقا نے کہا نہیں عبداللہ، نہیں، ہم تیرے باپ کے قتل نہیں چاہتے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے باپ کو ہدایت عطا کرتے، ہم قتل نہیں چاہتے۔ یہ اسلام تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس نوجوان کو کہہ رہے ہیں، اور نوجوان میں تو تیرے دعوے کو چیک کر رہا تھا، تو نے کہا جو حکم دو گے آپ کی بات کروں گا، میں نے تو تیری محبت کو چیک کیا، تیرے دعوے کو چیک کیا، کہیں اللہ تکون فی دین کا ریبہ، کہیں تیرے دین میں نفاق تو نہیں ہے۔ منافق اللہ کے نبی کی اطاعت سے رکتا تھا، مومن اطاعت کرتا تھا۔ یہی فرق ہے ایمان اور نفاق کے اندر، یہ فرق ہے ایک مومن اور منافق کے اندر۔ منافق کیا تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا تھا اللہ کے پیغمبر کے حکم کو مانو تو وہ کیا ہوتا تھا؟ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، منافقین اطاعت نہیں کرتے تھے، اہل ایمان اطاعت کرتے تھے۔ اطاعت او ایمان کا مظاہرہ کرو، ایمان کا آ جاؤ، عزم کرو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک عزم کرو، ساری زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کریں گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع دار بنیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر کامیابی ہے، اس کے اندر۔ آپ نے فرمایا ہم تیرے باپ کا قتل نہیں چاہتے تھے۔ چلا گیا وہ نوجوان، اس کو زیادہ وقت نہ ملا، وہ جہاد کے میدانوں میں اترتا، وہ لڑائی کے جوڑ دکھاتا، وہ غزوات میں شریک ہوتا، وہ دشمنوں کی گردنیں کاٹتا، کافروں کے جوڑ کاٹتا۔ اسے موقع نہ ملا۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ نوجوان طلحہ بن برا وہ تو بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے صحابہ کی جھرمٹ میں نکلے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا چلو میرا ایک یار بیمار ہے، چلو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، طلحہ بن برا بے ہوشی تاری تھی، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے اس سے اٹھتے ہوئے کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج اس کی رات آخری رات ہے کہ یہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا۔ ہاں آپ نے فرمایا اگر یہ رات کو ہوش میں آ جائے تو پھر مجھے پیغام بھیجنا، میں اس کی ملاقات کے لیے آؤں گا، میں اس کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ واہ تعالیٰ، تیری قسمت کے کیا کہنا، تیرے رتبے کا کیا کہنا، رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ 14-15 سال کی اس کی عمر ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہوش میں آ جائے مجھے پیغام بھیجنا، میں اس کی ملاقات کے لیے آؤں گا۔
آدھی رات کے وقت اس کو ہوش آئی، ہوش میں آتے ہی کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر تیری عیادت کے لیے تشریف لائے تھے، تو بے ہوش تھا، جاتے ہوئے یہ پیغام دے گئے ہیں کہ میرے صحابی ہوش میں آ جائے تو مجھے بلا لینا۔ کہتا ہے نہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینی، راستے میں کوئی دشمن یا کوئی موذی جانور میرے نبی کو ڈس نہ جائے، نہ صبح تک اگر میں زندہ رہا میں اپنے نبی کا دیدار کر لوں گا، اگر رات کو میں فوت ہو گیا تو میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ طلحہ دعا کی درخواست کرتے تھے، رات کو طلحہ بن برا اس کی روح پرواز کر گئے، رات کو فوت ہو گئے، اس کے بستی والوں نے، اس کے خاندان والوں نے، اس کے قبیلے نے، اس کے عزیز و اقارب نے رات کے وقت ہی اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اس کا جنازہ پڑھا کے رات کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی پوچھا طلحہ بن برا کے خاندان کا کوئی آدمی مسجد نبوی میں آیا ہوا ہے؟ مسجد کے ایک کونے سے ایک آدمی اٹھا، ہاں اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ کہا طلحہ کا کیا بنا ہے؟ کہ اللہ کے رسول وہ تو رات کو فوت ہو گیا تھا، ہم نے اس کو جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا چلو اس کی قبر پہ جاتے ہیں، قبر پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے اپنے اس مرید کی قبر پہ تشریف لائے اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی۔ نبی علیہ السلام نے کئی لوگوں کے جنازے پڑھائے تھے، کئی لوگوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کے بھی آپ نے جنازے پڑھے تھے، کئی لوگوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر بھی آپ نے دعائیں کی تھی، احد کے شہیدوں کے قبرستان میں جا کے بھی اللہ کے نبی نے دعائیں کی تھی۔ دیکھ کر قربان جاؤں میں اس نوجوان کی عظمت پہ، اللہ کے پیغمبر نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جو دعا کی تھی، ایسی دعا اللہ کے پیغمبر نے کسی جنازے میں نہیں پڑھی تھی۔ کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہم علکا ابا طلحہ یوم القیامہ، اللہ کل قیامت کے دن یہ طلحہ جب تیرے دربار میں پیش کیا جائے، اللہ میری یہ درخواست ہے کہ میرے اس صحابی سے ہنستے ہوئے ملاقات کرنا، ہنستے ہوئے اللہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو جب تو میرے اس مرید سے ملاقات کرے۔ یہ مقام ہے، یہ رتبہ ہے، کس چیز کا یہ رتبہ ہے؟ ان تطیعوا تہتدوا، یہ اطاعت و فرما برداری ہے۔ میرے بھائیوں میں طوالت میں نہیں جانا چاہتا، آخری بات عرض کرتا ہوں، امام احمد نے قصے تو بے شمار ہیں، مسلمانوں کی محبت کی داستانوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور کئی خطبے جاری رہے تو صحابہ کی محبت کی داستانیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کے سامنے امام احمد کی مسند سے ایک 14-15 سال کی بچی کی محبت، اللہ کے نبی سے کیا محبت تھی، کیا ایمان تھا، اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 14-15 سال کی بچی حسین و جمیل تھی، اس کے رشتے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو بھیجا، جلیبیب جاؤ اپنے رشتے کے لیے انصار کے دروازے کو دستک دو اور انہیں کہنا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ جلیبیب حیران ہو گیا کہ انصار کے اس گھرانے میں میری شادی ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے رشتہ کون دے گا؟ تاجدونی قاصدن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کالی میری رنگت ہے، چھوٹا میرا قد ہے،
चिपटी हुई मेरी नाक है, बड़े बड़े होंठ है, मुझे रिश्ता कौन देगा? आपने फरमाया तुम जाओ, जाके मेरा नाम तो लो, जाओ पहुंचो। जुलैबीब चले बोझल कदमों, ये सोचते हुए कि मुझे रिश्ता कौन देगा। दरवाजा खटखटाया, उस बच्ची का बाप बहन निकला। जुलैबीब कैसे आए? अरसलनी इलैकुम रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा, अल्लाह के नबी ने भेजा है, क्या हुक्म है? अपनी बेटी का रिश्ता मैं जुलैबीब के साथ करता हूं। वो हक्का बक्का रह गया, हिरानो सजदा रह गया। कभी जुलैबीब के कद को देखता है, सर से लेकर पांव तक नजर मार रहा है, कभी उसकी गुर्बत को देखता है। फेरी लगाने वाला शख्स, फेरी लगाने वाला गरीबों मुफलिस। कहता ठहरो। अंदर गए, बीवी से कहा जुलैबीब, छोटा उसका कद है, इशारा किया, काली उसकी रंगत है, चिपटी हुई उसकी नाक है। सब्जी बेचता है बेचारा, सब्जी बेच के गुजर बसर करता है। अल्लाह के नबी ने भेजे हमारी बेटी के रिश्ते के लिए। वो भी हैरान हो गई। हुसैन जमील उनकी बेटी थी और कद काठ वाली थी। दोनों मियां बीवी सोच में पड़ गए और उठाओ मुसनद अहमद को। और ये अफसाना नहीं है, ये सैफुल मलूक की कहानी नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत। उसकी बेटी पर्दे में बैठी थी। बच्चियां उस दौर में, कवारी बच्चियां घर के एक कोने में इत्काफ वालों की तरह पर्दा बांध के ज्यादा वक्त खैमों में रहती थी। वो खैमे से बोलती है। 14-15 साल की बच्ची, शर्म हया का आलम क्या था? वो अपने भाई के सामने भी खुल के घूमा नहीं फिरा नहीं करती थी घर में। शर्म हया का ये आलम था। कभी ऐसा दौर हुआ करता था, शर्म हया की दास्तानें कभी ऐसी हुआ करती थी। लेकिन जुर्रत का मुजाहरा फिर उसने किया, बोली, जवाब दिया। उसने क्या कहा? अल्लाह अकबर। उसने कहा या बताया, ऐ मेरे मोहतरम वालिदैन, तुम खामोश क्यों हो गए हो? तुम चुप हो गए हो, क्या वजह है? तुम जुलैबीब की काली रंगत देख रहे हो? या बताया ओ मेरे वालिदैन, तुम जुलैबीब का छोटा कद देख रहे हो? तुम जुलैबीब की गुर्बत देख रहे हो? गुर्बत, फक्र और फाका। तुम्हें क्या हो गया? तुमने अल्लाह का फरमान नहीं सुना? उस खातून ने वाज किया, वाज, अपने मां बाप की ज़ेन साजी की, लेक्चर दिया उसने, लेक्चर ज़ेन साजी की। कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उसने अपने माँ बाप को समझाया। 14-15 साल की बच्ची ने अपने माँ बाप की ऐसी ज़ेन साजी की, तरीक़े इस्लाम में आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसने क्या कहा? उसने कहा तुमने कुरान नहीं सुना? वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। कुरान की आयतें पढ़ रही थी। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कुरान की आयतें पढ़ रही थी। व मन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्ली जहन्नम व सात मसीर। कुरान पढ़ पढ़ के अपने माँ बाप को समझा रहे। क्या कह रही थी? कहा तुम ये ना देखो, तुम ये ना देखो, जुलैबीब को ना देखो, उसकी रंगत को ना देखो, उसके कद को ना देखो। ऐ मेरे माँ बाप, तुम ये देखो मन अरसलहु, उसको भेजने वाला कौन है? बस तुम ये देखो किस हस्ती का भेजा हुआ है। वो हस्ती कौन है? उसका मुकाम क्या है? उसका मर्तबा क्या है?
کبھی ہم نے بھی اس ہستی پہ غور کیے جس ہستی کے 20 اقوال ہے، واہ داڑیوں کو معاف کر دو، جس ہستی کے 20 اقوال ہیں رشوتیں چھوڑ دو، جس کے 20 اقوال ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کبھی ہم نے بھی غور کیے؟ کیا یہ دیکھو اس کو بھیجا کس نے؟ ماں باپ خاموش، وہ پھر بولتی جا رہی ہے، خاموش نہیں، سمجھاتی جا رہی، ماں باپ کی ذہن سازی کرتی جا رہی، اور آگے کیا کہتی ہے؟ آگے کیا کہتی ہے کہ اے میرے محترم والدین، تم مجھے جلیبیب کے سپرد کر دو، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی پر پس و پیش کے مجھے جلیبیب کے نکاح میں دے دو، میرا ایمان ہے لن یضیعنی اللہ، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے کبھی برباد نہیں کرے گا۔ یہ اس خاتون کی آواز ہے، اور آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہا اب میرا فیصلہ سن، میرا فیصلہ کیا ہے؟ رضیت لنفسی، رضیت لنفسی ما رضانی رسول اللہ، میں اپنے لیے اسی رشتے کو پسند کرتی ہوں جو رشتہ میرے لیے میرے نبی نے پسند کیا، بس میرا یہ فیصلہ ہے۔ اس کا باپ اٹھا، اسی وقت اس کا باپ اٹھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا، اس نے آ کے اپنی بیٹی کا پورا واز سنایا۔ اللہ کے نبی جلیبیب آئے تھے، میں اور میری بیوی سوچ رہے تھے میری بیٹی نے یہ باتیں کی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ اس خاتون کے گھر کو خیر و برکات سے بھر دے۔ اتنے خوش ہوئے اس کی باتیں سن کے، اتنے خوش ہوئے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ اکبر، جلیبیب سے اس نے شادی کر لی۔ جاؤ اس خاتون کی زندگی پڑھ کے دیکھو، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنا مالدار اس کو بنایا تھا۔ ایک وقت آیا مدینے کی جب زکوٰۃ اکٹھی ہوتی تھی، سب سے زیادہ زکوٰۃ اس خاتون کے گھر سے آتی تھی، سب سے زیادہ زکوٰۃ، حالانکہ اس کا خامد جلیبیب میدان جہاد میں شہید ہو گیا تھا، وہ احد کے میدان میں شہید ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے اس خاتون کو اتنا مالدار کی ہے۔ میرے بھائیوں، تمام قسم کی رفعت عظمتیں، مقام و مرتبہ، کامیابیاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندہ رکھے۔ قول قولی ھذا۔